السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جرشید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی تجزیہ کار اشفاق عباسی صاحب۔ السلام علیکم عباسی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عباسی صاحب، سوات کی جو صورتحال ہے، موجودہ صورتحال جس میں طالبان سوات میں گشت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کی عوام جو ہے بہت ہی خوف و خراش کا شکار ہو چکی ہے اور احتجاج کر رہی ہے، کیا وہاں کی جو KPK کی حکومت ہے وہ کچھ نہیں کر رہی؟ نہیں، یہ جو طالبان کی وہاں پر آمد ہے وہ طالبان نہیں، افغانستان والے، یہ پاکستان کے جو TTP والے ہیں نا، وہ ہیں یہ پاکستان میں جو طالبان ہیں، اور ان کو ایک راستہ دیا گیا ہے وہاں، اور یہ جان بوجھ کے ایک KPK کی حکومت نے راستہ دیا ہے تاکہ وہ یہاں پر دباؤ بڑھائیں۔ اور یہ دباؤ کس پہ یہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ یہ دباؤ جو ہے نا طالبان کو لا کے ہماری جو پاک فوج ہے، ایجنسیاں جو یہ کام کر رہی ہیں دہشت گردی کے خلاف، وفاقی حکومت کر رہی ہے، اس پہ یہ دباؤ دینے کا ایک طریقہ ہے تاکہ یہ ہماری باتیں سنیں۔ ہم جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں الیکشن کی، عمران خان، یہ یعنی اقتدار کے لیے عمران خان ہر کام کرنے کو تیار ہے، کوئی اس کو ایک اپنی ذات سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کو ملک عزیز ہے، نہ اس کو عوام عزیز ہیں، نہ سلامتی عزیز ہے اس ملک کی، صرف اس کو اپنے ملک، اپنا اقتدار چاہیے۔ تو اس کے لیے اتنے خطرناک اس نے کوئی بیانات بھی، آپ کو پتہ ہے اس نے بہت سخت بیانات بھی دیے۔ پھر یہ انڈیا جو ہے، انڈیا اس کو بڑا ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ جی عمران خان جو ہے وہ تو ہمارا بڑا، ہم نے جو کام کرنا تھا وہ عمران خان کر رہا ہے۔ تو یہ جو اس سائڈ سے جو یہ کام چل رہا ہے طالبان والا، انہوں نے خود ان کو اسپیس دی ہے، وہ خود آئے ہیں وہاں، وہ گشت کر رہے ہیں، اور لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہے۔ اب دہشت گرد جو یہ تنظیم ہے، اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا ہے حکومت پاکستان نے، اور اس کو یہ اسپیس دے رہے ہیں، اپنی حکومت اسپیس دے رہی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت اور یہ مل کے یہ کام کر رہے ہیں، اور لوگوں کی وہاں جان و مال کی حفاظت کون کرے گا؟ جب طالبان نے کوئی کارروائی کرنی ہے، وہاں بم دھماکے کرنے یا دہشت گردی کی کوئی کارروائی کریں گے تو پاک فوج ذمہ دار ہوگی نا۔ پھر پاک فوج کو یہ کہیں گے، ایجنسیوں کو کہیں گے کہ آپ کہاں تھے جی، وہ دیکھیں جی وہ دھماکہ ہو گیا، وہ لوگ مر گئے، وہ ہو گئے۔ جب وہاں پر ان کا ہولڈ ہو چکا ہے تقریباً وہاں پر سوات میں ان کا، تو یہ کام جو ہماری یہ جو KPK کی حکومت کر رہی ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ طالبان کو ایک دودھ میں رکھیں۔ طالبان کو جب انہوں نے آپریشن کیا تھا نواز شریف کے دور میں، پاک فوج نے، رائل شریف کے اس وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے، انہوں نے بالکل امن قائم کر دیا تھا، اور آج تک وہ اس طرح کا نہیں ہے جیسے پرویز مشرف کے دور میں ہوتے تھے دھماکے۔ لیکن اس کے بعد جب خود آپ ایک حکومت خود یہ کام کر رہی ہو اور اس کو سپیس دے رہی ہو، تو اس کا مطلب ہے طالبان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں نا۔ تو طالبان اگر آئے تو پھر ان کے لیے مشکلات ہوں گی لوگوں کے لیے، پھر وہ اپنے ڈیمانڈ پیش کریں گے، وہ پھر اپنے ظاہر ہے ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار سے ابھی یہاں پر راجہ بازار ہے، یہ یہاں چاندنی چوک ہے، یہ کمرشل میں، یہاں تک پرچیاں طالبان کی آئی ہیں کہ اب اتنا پیسہ دیں، اور راجہ بازار کے جو بڑے بڑے تاجر ہیں اور جیولر ہیں ان کے پاس پرچیاں آئی ہیں ہمیں پیسے دیں ورنہ آپ کو اڑا دیں گے۔ اب وہ لوگ جو ہے وہ نہیں کر رہے، تھانے کچہریوں میں نہیں جا رہے، وہ چپ کر کے وہ مہینے کے کوئی 20 دے رہا ہے، 50 دے رہا ہے، یا جو بھی ہے۔ کوئی ایسے بھی گروپ ہیں، وہ طالبان ہیں یا دوسرے ہیں، لیکن یہ ہو رہا ہے یہاں پر اندرون خانہ چل رہا ہے، اور لوگ دے رہے ہیں جو کاروباری ہو اپنی جان کو ظاہر ہے بچانے کے لیے کہ بھائی کسی وقت کہیں سے گولی آئے اور لگ گئی تو کون ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے وہ تھانے جانے کے بجائے ان کو پتہ ہے پولیس ہمیں تحفظ نہیں دے سکتی، لہذا یہ جو ڈیمانڈ کرتے ہیں نا دے دیا جائے، اور وہ دے رہے لوگ اور پہلے بھی دیتے رہے۔ تو اگر آپ طالبان کی حوصلہ افزائی ہوگی تو پھر یہی کام ہوگا۔ تو اس لیے ہماری جو بھی حکومت ہے، KPK ہے، وفاق ہے، پنجاب ہے، وہ اپنے ایک آئین اور قانون کے تحت اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں، طالبان کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے اپنی جو ادارے ہیں انہیں مضبوط کریں۔ آپ اداروں کے خلاف نہ جائیں، جو ہماری پاک فوج ہے، جو ہمارے ایجنسیاں ہیں، وہ اسی لیے کام کر رہی ہیں
جب آپ لوگ ہی یہ کام کریں گے تو پھر وہ تو کمزور تھے، انہوں نے ہونا ہی ہے، تو لہٰذا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اور ان کو چاہیے کہ طالبان کی حوصلہ افزائی نہ کریں، اپنی حکومت کو مضبوط کریں، وفاق کو مضبوط کریں، اداروں کو مضبوط کریں۔ شکریہ بات صاحب۔ ناظرین، یہ تھا اشفاق عباسی اور جن کا تجزیہ آپ نے سنا، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔